نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کا ترجمہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ آج جو ترجمہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بنی اسرائیل کی وہ نقل کی ہے، اور ایک دوسری نعمت بھی بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وَإِذْ اور جب کبھی نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو دیا کرتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیا کرتے تھے نساءکم تمہاری بچیوں کو، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس کام میں بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہاری رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ بنی اسرائیل کا جو فرعون تھا، جو یہود و عیسائیوں کا جو فرعون تھا، بادشاہ تھا، اس وقت کے زمانے میں اسے اس کے نجومی نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہاری قوم میں، تمہارے اس ملک کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، تمہاری فرعونیت کو، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہو ہر گھر کی نگرانی کرو، جہاں بھی لڑکے پیدا ہو انہیں قتل کر دو، اور جو بچیاں پیدا ہو ان کو زندہ چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجومیوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ انہوں نے فرعون کو بتا دیا؟ تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ فرشتوں کو ہدایت دیتا تھا، جس وقت زمین میں جو کچھ ہونے والا ہے ان کی ہدایت دیتا تھا، تو ان کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے، شیاطین کے لیے، جنات کے لیے۔ تو یہ اوپر جاتے تھے اور آپس میں جو فرشتے باتیں کرتے تھے ان کی باتیں سن کر یہ واپس آ کر نجومیوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ باتیں غلط ہوتی تھی، کچھ صحیح ہوتی تھی، تو آ کے وہ ڈال دیتے تھے، اور اس طرح ان کو پتہ چل جاتا، پھر اس کو معاشرے میں پھیلا دیتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ اللہ نے یہ راستے بند کر دیے ہیں، وہاں پر انہوں نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جو بھی شیاطین اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو ان کے اوپر شعلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، رات کی تاریکی میں کبھی آپ نظریں اٹھا کر دیکھیں، اتفاقاً کوئی شعلہ نیچے آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا، وہ شعلہ شیاطین کے اوپر آتا ہے، انہیں بھگا دیتے ہیں یا انہیں جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں، لیکن بعض اوقات ابھی بھی بعض ایسے کہیں نہ کہیں سے وہ بات اچک لیتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن اس میں 10 جھوٹ ملا کر وہ نجومیوں کے دل میں ابھی بھی ڈال دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فرشتوں کی کوئی بات سن لیں اور نیچے زمین پر لے آئیں، لیکن یہ سلسلہ پہلے بہت زیادہ تھا، اب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ تو یہی سلسلہ انہوں نے آ کے فرعون کے کان میں ڈال دیا، نجومیوں کے کان میں ڈال دیا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے گا اور اس طرح ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے اپنے گھمنڈ میں اور اپنی فرعونیت کے اس کے اندر یہ احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہو اسے قتل کر دو، بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے پیدا ہو انہیں قتل کر دو، اور لڑکیاں وہ زندہ چھوڑ دو۔ تو کتنی بڑی آزمائش تھی لڑکوں کو قتل کرنا، کتنا بڑا پورے معاشرے کے اندر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ نے یہ بڑی نعمت کی کہ ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ وہی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، فرعون بنی اسرائیل کو یہ واقعہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کام میں آزمائش تھی تمہارے رب سے بہت بڑی۔ پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم و ستم سے تم بچ جاؤ۔ تو فرعون کو پتہ چلا، اس نے کہا ان کے نکلنے سے پہلے جب مرغ اذانے دینے لگے اس وقت معاشرے میں پھیل جاؤ اور بنی اسرائیل کو ختم کر دو، جڑ سے ختم کر دو، ان کی نسلوں کو ختم کر دو۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس صبح تو کسی مرغ نے اذان نہیں دی،
اور وہ سب سوئے ہوئے تھے. پہلے زمانے میں یہ نہیں تھے کہ گھڑیاں تھیں لوگوں کے پاس یا کچھ اور سسٹم تھا, نہیں, وہ اذانوں ملک کی اذانوں سے اٹھتے تھے. تو فرعون نے یہ کہا جب صبح ہو جائے تو سارے بنی اسرائیل کو قتل کر دو, لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی ملک نے اذان نہیں دی. اور جب صبح ہوئی تو یہ سارے بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور دریائے نیل کی طرف چل دیے. اور صبح سورج نکلا, فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ تو نکل چکے ہیں, اب وہ ان کے پیچھے چلنے لگ گئے. لیکن جب وہ پہنچے وہاں پر تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو اس سمندر پر مار دو. جب اس نے مارا تو سمندر 2 ٹکڑے ہوا اور خشک راستہ اس میں بنا, اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اترے اور اس کی پوری قوم وہاں سے نکل گئی. لیکن راستہ جو کا تو بنا ہوا تھا. جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا تو فرعون نے یہ کہا, دیکھو میری قدرت کو دیکھو, یہ راستہ میں نے بنایا ہے, اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کی مصلحت اور اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی, اور جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اور اس کا لشکر پورا سمندر میں اترا, پھر اللہ نے حکم دیا, سمندر کو آپس میں ملا دیا, اور جتنے بھی فرعونی تھے سب مر گئے, سب غرق ہو گئے. اور فرعون نے فرشتے کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ میری موت آ گئی. اب اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں, لیکن اللہ نے کہا اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ تم نے اس وقت ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کیا جب تم نے فرشتوں کو دیکھ لیا. جب تم نے فرشتوں کو دیکھ لیا اب تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. اب تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری دلائل لے کر آئے تو تم نے قبول نہیں کیا, اور اب قبول کرے ہو. جب تم نے موت کے فرشتے دیکھ لیے تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا. وہی آگے آ رہا ہے, وَإِذْ فَرَقْنَا, اور جب کبھی ہم نے جدا کیا, بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہارے لیے سمندر کو, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پس ہم نے نجات دی تم لوگوں کو, وَأَغْرَقْنَا, اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. جب فرعون کا لشکر اور فرعون ڈوب رہا تھا تو تم کنارے پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے اس وقت. لیکن آج تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو, کیوں ان کے دلائل پہ اپنے کان نہیں دھر رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ دنیا ہمیشہ رہو گے, یہاں پر تم ہمیشہ رہو گے, جاؤ گے نہیں, اللہ کے دربار میں جاؤ گے نہیں, پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جو پیغمبروں کی بات مانیں گے وہی نجات پائیں گے, اور جو پیغمبروں کی بات نہیں مانیں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے, اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ یہ جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو اور سکون سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایسے فرشتے گھومتے ہیں جو اسی مجلس سے تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو, وہاں پر آ کے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور آدھے نگاہ آسمان تک وہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا, وہ پورے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کی رحمت کے اندر. تو اس قرآن کو معمولی نہ سمجھو. آج دورہ جو ہے نا موبائل کا ہے, اور دنیا اس کے اندر لگی ہوئی ہے. قرآن کو آہستہ آہستہ لوگ بھول رہے ہیں, اور یہی لوگ انعامات کے مستحق ہے, اور یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہے جو قرآن کو بیٹھ کر سنتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر حدیث علماء کہتے ہیں اگر قرآن موجود ہے تو موبائلوں میں قرآن نہ پڑھا کرو, کوشش کرو قرآن اٹھاؤ, کیونکہ یہ بہت برکت والی چیز ہے. ہاں اگر قرآن نہ ہو آپ کے پاس تو پھر آپ موبائل استعمال کرو قرآن, لیکن اگر قرآن موجود ہے تو کوشش کرو کہ قرآن کو اٹھا کے پڑھو, کیونکہ اس کا ہر حرف پہ بہت بڑا ثواب ہے, اور اس کو دیکھنے سے بھی انسان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اور ہمارا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے, ہم سب پر رحم کرے, ہمارے بچوں پر رحم کرے, ہمارے خاندان پر رحم کرے, ہمارے مومن بھائیوں پر اور مومن عورتوں پر رحم کرے جو ہم سے چلے گئے ہیں, اللہ ان پر بھی رحم کرے, اور اللہ ہمیں قرآن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.